وہ پکچر جو فیمس ہوئی ہے وہ اسی ٹائم کی پکچر ہے. تو میں شولڈرس پہ ہاتھ رکھ کے وہ کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد پھر تصویریں لینے لوگوں نے سب نے شروع کیا. وہ دن تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا کیونکہ ایک اسپیشل دن تھا میرے لیے. میرا نام علی الملک ہے. میرا تعلق مستور چترال سے ہے اور ارلی ایجوکیشن چترال سے حاصل کی اور اس کے بعد پھر پشاور اور ابھی میں کرنٹلی پی آئی اے میں پائلٹ ہوں. لیڈی ڈائنا جب چترال آئی تھی تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اسکول میں تھا غالباً کلاس 2 میں. تو میرے ساتھ ایک فیمیل ایک اور اسٹوڈنٹ تھی. ان کو سلیکٹ کیا گیا پھر مجھے سلیکٹ کیا. ہم دونوں نے پریزنٹ کرنا تھا. وہ دن تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا کیونکہ ایک اسپیشل دن تھا میرے لیے. ہم ایز یوزول اسکول گئے پھر وہاں سے تیار ہوئے اور ایئرپورٹ چلے گئے. وہاں پہ اپنے ٹریڈیشنل ڈریس میں ہم گئے فلاورز کے ساتھ. وہاں اس دن یہ تھا کہ موسم کافی خراب تھا تو اس دن بھی ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی, ڈرزلنگ ہو رہی تھی اور ویدر کافی خراب تھا. ہم ایئرپورٹ پہ تھے, کھڑے تھے اور بس ویٹ کر رہے تھے. تو موسٹلی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید فلائٹ کینسل ہو جائے گی اور جتنے بھی لوگ ایئرپورٹ پہ تھے وہ کافی بے چینی میں ان کا ویٹ کر رہے تھے. تو ہم سب اس پاس کی طرف لواری کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں جہاز کے لائٹس کچھ نظر آئیں. تو اچانک میں بھی ان میں سے ایک تھا جن کو وہ جہاز نظر آیا, لائٹس نظر آئیں اور اتنے میں آ کے جہاز چترال ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا. اس کے بعد پرنسس ڈائنا ایئر کرافٹ سے اتری. ہم دونوں نے جا کے ان کو پھول پیش کیے. انہوں نے ہمارے نام پوچھے اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں یہ پوچھا. اس کے بعد ہم پھر چترال ٹاؤن کی طرف جہاں پہ انہوں نے جانا تھا ڈپٹی کمشنر آفس, اس کی طرف ایک کیراوان سا بنا تھا. آفیسرز تھے اس میں, لوکلز تھے کافی لوگوں کا. تو میں بھی اپنے فادر کے ساتھ اس طرف چلے گئے. چترال ایئرپورٹ سے لے کے ڈی سی آفس تک جتنا بھی راستہ تھا اس کے سائڈوں پہ لوگ تھے کافی سارے ان کو دیکھنے کے لیے. تو دکانیں سارے بند تھے لیکن سارے لوگ ٹافیز اور سویٹس لے کے کھڑے تھے اور ان کی گاڑی کے اوپر پھینک رہے تھے. یہ مطلب یاد ابھی بھی مجھے ہے. اور اسی طرح ہوتے ہوئے تھرو آؤٹ سارا اسی طرح روڈ پہ دونوں سائڈ سے ٹافیز اور یہ چیزیں پھینک رہے تھے. جب فوٹو سیشن اسٹارٹ ہو رہا تھا تو ان کے پاس ان کے اپنے سیکیورٹی والے بھی تھے اور لوکل ہمارے پولیس کے سیکیورٹی والے بھی تھے. تو انہوں نے لوگوں کو سائڈ پہ کرنا شروع کیا. وہ وہاں پہ کھڑی تھی اور ان کے ساتھ پکچرز لے رہے تھے. تو میں بچہ سامنے سے گزر رہا تھا آگے پیچھے, تو انہوں نے مجھے اسپاٹ کیا, دیکھ لیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے مجھے پھول پریزنٹ کیا تھا ایئرپورٹ پہ. تو وہ چل کے آگے آئیں اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے. لے جا کے وہ پکچر جو فیمس ہوئی ہے وہ اسی ٹائم کی پکچر ہے. تو میں شولڈرس پہ ہاتھ رکھ کے وہ کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد پھر تصویریں لینے لوگوں نے سب نے شروع کیا. اور یہ جو تصویر ابھی ہے یہ وہی تصویر ہے اور وہ آگے جا کے فیمس ہو گئی. پہلے تو جب ان کا پروگرام بنا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ذرا انفارمل پروگرام رکھیں گے. یعنی لانز میں ہوگا, جو ڈپٹی کمشنر کا گھر ہے اس میں 3 بڑے بڑے چنار کے درخت ہیں, تو وہاں پہ ہوگا. اور جس قسم کی اسٹرکٹ پولیس سیکیورٹی اسکاؤٹس کی پروٹوکول ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ اتنے وہ اسٹرکٹ طریقے سے نہ ہو, کیونکہ وہ ایسے بھی لوگ کہتے ہیں اور اس کا نام بھی مشہور ہے کہ لیڈی ڈائنا واز دی پیپلز پرنسس, کہ وہ لوگوں سے ملنا چاہتی تھی. میں اس زمانے میں کمشنر مالاکنڈ تھا. چترال ایک ڈسٹرکٹ ہے مالاکنڈ کی, اور اس میں بہت عرصہ پہلے میں وہاں پہ ڈپٹی کمشنر بھی رہا تھا. تو میرا ذرا تعلق چترال سے زیادہ بھی تھا, میری واقفیت بھی زیادہ تھی عام لوگوں سے. لیکن ان کے آنے سے ایک دن پہلے مجھے ڈی آئی جی اسپیشل برانچ نے کہا, بڑا جیسے ایک بہت ٹاپ
सीक्रेट मुझे बता रहा है। उन्होंने कहा ज़रा आप एक इस तरफ आएँ, और एक बहुत अहम बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो DIG मालाकंड था, मैंने कहा तुम भी आके सुनो ये बात। तो DIG स्पेशल ब्रांच ने मुझे कहा कि बड़े कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट टॉप सीक्रेट रिपोर्ट हमें मिली है कि जब लेडी डायना का जहाज़ लोहारी टॉप के ऊपर से गुजरेगा तो उस पर एक सरफेस टू एयर मिसाइल फायर होगी कि जहाज़ को गिरा दे, और अगर उससे वो बच गई तो चित्राल बाज़ार में उस पर फायरिंग होगी। मैंने जब ये DIG की बात सुनी और मैंने कहा देखें ये सारा फ्रॉड कर रहे हैं आप, इट्स अ होक्स। आप सिर्फ रिकॉर्ड पे आना चाहते हैं कि कल खुदा न खास्ता कुछ इस किस्म का इंसिडेंट हो जाता है तो DIG साहब आप कहेंगे कि मैंने बता दिया था, वार्न कर दिया था। मैंने कहा ना आपके पास कोई रिपोर्ट है, ना आपको किसी ने बताया है, ना कोई सोर्स रिपोर्ट है, और ये मैं दूसरे DIG मालाकंड के सामने आपको कह रहा हूँ कि आई डोंट बिलीव यू एट ऑल, दिस इज ऑल कॉन्कॉक्टेड। तो उसने मुझे कहा कि जी मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा ठीक है आपने बता दिया और DIG मालाकंड के प्रेजेंस में आपने मुझे बता दिया, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई इट, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये बात चौथे बंदे से ना करें आप। हम तीनों ने सुन लिया है, क्योंकि है ये सारा झूठ, कॉन्कॉक्टेड पुलिस प्लान है, जस्ट टू सेव योर स्किन, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है। तो उसने कहा ठीक है। एनीवे वो अगले दिन आई, कुछ भी नहीं हुआ, और वो फिरती रही वहाँ पे, लोगों से मिलती भी रही। सही मानो में वो पीपल्स प्रिंसेस थी। जब वो वापस एयरपोर्ट जाने लगी तो एक पजेरो जीप में वो फ्रंट सीट पे बैठी, और डिप्टी कमिश्नर इश्तियाक अहमद खान, उसको मैंने कहा कि भाई तुम जल्दी से ड्राइविंग सीट पे तुम बैठ जाओ और तुम इसको एयरपोर्ट तक ले जाओ। तो जो उस पर सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहा जी ये इसको सिर्फ प्रोफेशनल ड्राइवर ड्राइव कर सकेगा। तो खैर बाय देन वो इश्तियाक जो थे वो फ्रंट सीट पे बैठ गए, ड्राइवर सीट पे बैठ गए, और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो गई। और प्रिंसेस डायना जो उसके लेफ्ट साइड पे बैठी हुई थी, बकेट सीट्स होती हैं you know, आपको जैसे पजेरों की होती हैं, उसमें अपनी गोद में उसने 2 कलाश बच्चों को बिठाया, एक बच्ची थी एक बच्चा था, दोनों को अपनी गोद में बिठाया, और फिर जो गाड़ी का शीशा था वो उसने नीचे कर दिया, और फिर उसने अपना बायां हाथ लेफ्ट आर्म वो बाहर निकाला, और जैसे वो बाज़ार से जा रही थी डिप्टी कमिश्नर के घर से, फिर बीच में बाज़ार आता है, लंबा बाज़ार है, और फिर एयरपोर्ट आता है, तो मेरे ख्याल में उसने कम से कम 2000 लोगों ने या 1500 लोगों ने उसके हाथ में लाया तो नहीं, लेकिन हाथ को टच किया, और कोई सिक्योरिटी का ना मसला था ना कुछ था, ना लोग खुश थे, ना जैसे वो DIG स्पेशल ब्रांच कह रहा था कि फायरिंग होगी, कोई किसी किस्म का वो नहीं था।